وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس آپ کو دکھاتے ہیں. میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے 12.7% ایکسپورٹس بڑھائیں. اس کے نتیجے میں اگر اسی ماڈل کو آنے والی حکومت فالو کرتی تو جو اس نے پہلے 3 سال میں 4,000 ارب سے زائد قرضے اپنے اوپر چڑھا لیے ایکسٹرا صرف ڈیویلیویشن کی وجہ سے جو کہ $20 بلین تھے، اور ان 3 سالوں میں جو ایکسپورٹس بڑھی وہ صرف $800 ملین تھی. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ روپے کو کھلا چھوڑ دیا، اسپیکولیٹر اس سے کھیل انہوں نے شروع کر دی، اور ہم نے دیکھا کہ جو تباہی ہوئی. میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ان ریزنیبل مارکیٹ بیس روپے کو ہم نے کیا تھا الحمدللہ PMLN نے، جب میں فائنانس منسٹر تھا فیبری 1999 میں، تو یہ مارکیٹ بیس کرنسی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اپنی کرنسی کو کھلا چھوڑ دیں اور جو چاہے وہ اسپیکولیٹرز اور جو ہنڈیز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس میں اپنے یعنی کروڑوں اور تھوڑے سے ارب بنائیں، اور ملک جو ہے وہ ہزاروں اربوں کے ایڈیشنل لون کے نیچے دب جائے. تو میرا خیال ہے یہ بڑا فیئر ہے. اور کوئی کل آپ دیکھیں کہ جو UK میں پچھلے چند دنوں میں انٹروینشن ہو رہی ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کے نیکسٹ ڈور انڈیا نے اپنے انٹروینشنز کی ہیں، بنگلہ دیش نے انٹروینشنز کی ہیں. انڈیا نے تو تقریباً $100 ارب اس انٹروینشن میں لگا دی ہے. ہمارے پاس تو اتنے ریسورسز ہی نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. چونکہ 98-99 بھی ہمارے ساتھیوں کو یاد ہے، 2013-14 بھی یاد ہے. میرے ساتھ ڈیلنگ کی بات کر رہا ہوں روپے کی مضبوطی کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں جہاز میں جب بیٹھا، نیوز کنفرم ہوئی تو مارکیٹ نے خود ہی میرے کہے بغیر اپنا کام شروع کر دیا. میں ان کو مشکور ہوں. میں آپ کے ذریعے ان کو میں شاباش دینا چاہتا ہوں. لیکن اس میں یہ بھی میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جینوئنلی میں ایز اے پروفیشنل ثابت کر سکتا ہوں کہ اس کی صحیح قدر جو ہے وہ 200 سے نیچے ہے. اور اگر بین الاقوامی ادارے کے کہیں بیٹھ کے مجھے یہ ثابت کرنا پڑے کہ جی یہ صرف ابھی تو ڈنڈا تو چلایا ہی نہیں، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ کا بہت میں مشکور ہوں کہ مارکیٹ صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے. مارکیٹ آپ کو صحیح کریکٹ کر رہی ہے. وہ فرق جو 12 روپے تھا مارکیٹ یعنی اوپن مارکیٹ جو انٹر بینک میں، وہ ریڈیوس ہو گیا 1 روپے رہ گیا. الحمدللہ پاکستان کے اس پروسیس میں آج کے ریٹ جو غالباً 222 کے قریب بند ہوا ہے، تو پاکستان کے قریباً 2600 ارب پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز میں کمی آئی ہے 1 روپے واپس کیے بغیر. جیسے وہ اوپر جاتا تھا تو جو تباہی ہوتی تھی، اب جو ڈالر نیچے جا رہا ہے، روپیہ اوپر جا رہا ہے، الحمدللہ وہ پاکستان کی قوم کو فائدہ ہو رہا ہے، پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہو رہا ہے. تو کمنگ بیک ٹو دا مین پوائنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ ہم کر رہی ہے میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں کہ ہم جو کچھ وسائل کے اندر رہتے ہوئے بزنس کمیونٹی کو، پرٹیکولرلی ایکسپورٹرز کو، کسانوں کو، ان کو جو کچھ ہم اسسٹ کر سکتے ہیں وہ ہم اپنا حصہ ڈالیں. اور یہ ہمارے بھائی بہنیں جو ہیں جو اس بزنس میں ہیں وہ پاکستان کے لیے پھر اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں. آپ کی آج امیجن کریں کہ اگر آپ کی قریباً 15 سے 20 بلین ڈالر ایکسپورٹس بڑھ جائے، آپ کے پرابلم جو ہے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے ختم ہو جاتے. آپ کو کہیں کسی بین الاقوامی ادارے کے پاس جانا نہیں پڑتا. ہم نے تو پلان یہ کیا تھا کہ جب 2016 میں IMF کو فارغ کیا تھا تو اس کے بعد تو ہم نے IMF کو خداحافظ کہہ دیا تھا. ان کی MD جو ہے کرسٹل لگارڈ، آپ کو یاد ہوگا، اسلام آباد میں آئی، سرینا میں جوائنٹ پریس کانفرنس میرے ساتھ کی، اور آپ لوگوں کو بتایا کہ پاکستان ہیز پرفارمڈ ویری ویل اینڈ وی وش پاکستان گڈ لک. اور پاکستان دنیا کی 18ویں معیشت بننے جا رہا تھا. یہ بہرحال وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیل کہ اب ہم کدھر ڈیریل ہوئے، کیوں ہوئے، سب کو پتہ ہے. ہم ابھی 54th اکانومی پروجیکٹ ہو رہا ہے 2034 میں. ایز اے سیڈ کہ لیٹس موو آن. تو فاسٹ فارورڈ بات یہ ہے کہ آج ان سے معاہدہ یہ ہوا ہے. ایک تو میں نے ان کو گزارش کی ہے اور میں مشکور ہوں کہ انہوں نے میری بات مانی. میں نے کہا ڈالر کی بجائے روپے میں سوچنا شروع کر دیں، ہر چیز روپے میں سوچیں. لیٹس ایگری اے روپی کا ٹیرف آپ کے لیے جو کہ میں لاک کروں آن یور بہاف، اور پھر باقی ہم نے جو کام کرنا ہے اپنا پروسیس، چاہے وہ کیبنٹ ہو یا دوسرے اپروولز ہوں، وہ میں نے کہا وہ میری ذمہ داری ہے. کیونکہ میں اگر آپ کے ساتھ نیگوسیشنز کر رہا ہوں، اس میں میرے ساتھ جناب کامرس منسٹر جو ہیں وہ بھی موجود تھے، اپنا سید نوید قمر صاحب. پھر ہمارے جو پاور منسٹر ہیں غلام دستگیر صاحب کے صاحبزادے جناب خرم دستگیر صاحب وہ بھی موجود تھے.
تو ہماری یہ سیٹنگ تھی, میری ایک میٹنگ تھی, اس لیے آپ کو تھوڑا سا گیپ کے ساتھ بعد میں نے بلایا. ان کے ساتھ ریٹ طے ہوا ہے روپوں میں. اب یہ 9 سینٹ کی آپ سے بات نہیں کریں گے, اس کو خدا نہ خواستہ اگر کوئی وائلیٹ کرے گا تو اس کی ان کی گلا بنے گا. 19.99 فی یونٹ ان کو چارج کرے گی جو ہماری بجلی کی منسٹری ہے تھرو آبویسلی ڈسکوز. اور جو فرق ہوگا ہماری کاسٹ جو ہے گورنمنٹ کی اس کا اور 19.99 کا جو فرق ہے وہ آبویسلی جیسے ہمیشہ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان یا وزارت خزانہ برداشت کرے گی. تو میں ان سب ساتھیوں کا, جناب گوہر اعجاز صاحب کا, زبیر موتی والا صاحب کا, ان کے پورے ساتھیوں کا, میں نام لوں تو 15 منٹ اور لگ جائیں گے. تو ہماری بڑی پیار محبت کے ساتھ ماضی کو یادیں سامنے رکھتے ہوئے یہ آج کنکلوڈ ہوا ہے. اور اب میں سب انڈسٹری سے توقع کرتا ہوں کہ وہ پوری ایفرٹ کے ساتھ پاکستان کی ایکسپورٹس کو آگے لے کے جائیں گے. ان کے اپنے پلانز ہیں انشاءاللہ, اور اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو فائدہ ہوگا. اگر اسی صرف ایشو کے متعلق کوئی سوال ہے تو اس میں سوال یہ ہے اسحاق ڈار صاحب, سوال یہ ہے کہ یہ جو اب وزارت خزانہ کتنا جو ہے وہ برداشت کرے گی بوجھ, یہ ذرا اس کا فائنینشیل امپیکٹ بتا دیں. یہ قریباً 90 سے 100 ارب ہوگا ایک سال کا. اور جن بینکوں نے سر منی لانڈرنگ کی ہے 10 بینک سے, ان کے خلاف آپ کیا انویسٹیگیشن گوئنگ آن, ان کے خلاف کیا ایکشن لیں گے؟ یہ میں ادھر تو نہیں اناؤنس کروں گا نا, ایسے جب ریزالو کر کے آئیں تو میں اناؤنس آپ کو شیئر کروں گا, لیکن آپ انتظار کریں. ہر چیز 10 دن کے اندر نہیں ہو سکتی, اور ہم نے کئی چیزوں کو حل کی. جی یہ جو ریٹ ہے ایک منٹ میں آتا ہوں. یہ جو ریٹ ہے ٹیکسٹائل کا یا باقی سیکٹرز کے لیے, پانچوں سیکٹر, سوری یہ ٹیکسٹائل کے لیے جو ریٹ دیا ہے یہ بائی دی وے یہ آل انکلوسیو ہے. یہ پانچوں جو ایکسپورٹ سیکٹرز ہیں ہمارے ان کے لیے, یہ صرف ٹیکسٹائل کے لیے نہیں ہے. یہ اگین ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے. وی آر مینیجنگ ایوری تھنگ, پلیز بیئر ود اس. ہم ہر چیز یہاں تسی ماشاء اللہ کیا نہیں سن داڑھی رکھ لی, مبارک ہوئے ماشاء اللہ. سب کچھ شامل ہے. دس از آل انکلوسیو. میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں, میں ان کو شاباش دے رہا ہوں, خود ہی کام کر رہے ہیں. ڈالر کے نہیں, اچھا دوسرا سبجیکٹ, وہ پلیز ویٹ کریں, یو ول سی دی ایکشن.